السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، 1443 ہجری کا سال بھی ہماری قسمت میں تھا اور ہم نے دیکھا اور یہ سال ہماری زندگی میں داخل ہوا، اور ایک اور موقع ہمیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کا ملا۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال موجود تھے، لیکن اس سال ایام عزا میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروردگار عالم ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ غم مظلوم کربلا ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، ہماری حیات کا ضامن ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ غم حسین، ذکر حسین، عزائے حسین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دنیا حیران ہے کہ دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام لوگ نئے سال کا استقبال جشن منا کر کرتے ہیں، لیکن ہم نئے سال غموں کے سائے میں شروع کرتے ہیں، آنسوؤں کے سائے میں شروع کرتے ہیں، گریو زاری کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب ہماری زندگی شروع ہوئی تھی، تو رو کر ہماری زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور ہمارے اعزاء اقربا ہمارے رونے کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پہلی ہی منزل پر زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ رونا دلیل حیات ہے، رونا ثبوت حیات ہے۔ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں، ایسے دل رکھنے والی آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں نکلتے۔ مجلس حسین، یہ ذکر حسین، یہ عزاداری حسین اتنی بڑی طاقت ہے ہماری، اتنی بڑی قوت ہے کہ سلطنتیں گھبرائی ہوئی ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، دشمنان اسلام حیرت زدہ ہیں، دنیا نے ہم کو مٹانے کی کوشش کی، اس روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی سازشیں کی، مگر الحمدللہ مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ گئے۔ مجلس حسین بھی زندہ ہے، ذکر حسین بھی زندہ ہے، عباس نامور کا پرچم آج بھی فضائے کائنات میں لہرا رہا ہے، اور حسین کے عزادار ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ تھا جب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، حسین کے گھرانے پر، خود حسین پہ دانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ آج ساری دنیا کو حسین کے صدقے میں رزق مل رہا ہے، اور کم سے کم 2 مہینے 8 دن جو عزاداری کا یہ سلسلہ رہتا ہے، اس میں تبرک حسین کے نام پہ دنیا کی تمام قوموں کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے لیے ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو عزاداری حسین نے زندگی کے تمام شعبوں پہ، تمام تجارتوں پہ، تمام جائز اور حلال تجارتوں پہ اثر قائم کیا ہے، اور ہر بزنس کا، ہر تجارت کا اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تعلق ذکر حسین سے ہے۔ کہیں عزا خانے بن رہے ہیں، کہیں ذریعے بن رہی ہیں، کہیں علم، تابوت، تعزیے بن رہے ہیں، کہیں تبرکات بنائے جا رہے ہیں، کہیں انجمنیں سفر کر رہی ہیں، کہیں ذاکر سفر کر رہا ہے۔ تو کھانے پینے اور لوہا، سونا، چاندی، معدنیات، غرض کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو فائدہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے نہ پہنچ رہا ہو۔ تو کل جن لوگوں نے کھانا اور پانی بند کیا تھا حسین اور حسین کے ساتھیوں پر، آج مجھے نہیں معلوم کہ ان کی نسلیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن حسین کے عزادار نام حسین پہ ساری دنیا میں اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کا خزانہ بھی اس خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا ضرور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم دشمن کے پروپیگنڈوں پہ نہ جائیں۔ دشمن ہمیں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، دشمن نت نئے اعتراضات کر کے چاہتا ہے کہ ہمیں ان اعتراضات میں الجھا دے، اور عزائے حسین کی جو افادیت ہے وہ زمانے کو حاصل نہ ہو سکے۔ ہمیں
گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہیں، وہی پرانے ہیں جو الفاظ بدل بدل کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 مہینے 8 دن جو عزاداری کے ہمیں ملے ہیں اور جو اب بس 2-3 دن میں تمام ہونے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زمانے کو بتائیں کہ حسین کون ہیں، حسین کیا ہیں، حسین نے قربانی کیوں دی، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے اثرات پوری دنیا پہ کیا ہوئے، اور آج تک قربانی حسین کے اثرات کیا ہیں، اور انشاءاللہ قیامت اور اس کے بعد تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ محشر میں بھی قربانی حسین کے اثرات ظاہر ہوں گے، حسین کے عزاداروں کا مرتبہ معلوم ہوگا، حسین کے عزادار کے ساتھ ساتھ خود حسین اور حسین کے خاندان کا مرتبہ محشر میں تمام دنیا کی قومیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں گی۔ مجلس حسین کیا ہے یہ ہم دنیا کو بتائیں، مجلس حسین کی طاقت کیا ہے، مجلس حسین کی قوت کیا ہے، مجلس حسین کے سہارے ہم زندہ کیسے ہیں، مجلس حسین کی بنا کب پڑی، مجلس حسین کب سے ہو رہی ہے، ذکر حسین کا سلسلہ کب سے جاری ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کو اس سے آگاہ کریں، ہم دنیا کے پروپیگنڈوں میں الجھ کر کے اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ مجلس حسین، ذکر شہادت حسین، حیات انسانی کی وہ اہم ترین درسگاہ ہے جس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب امام حسین علیہ السلام عالم نور میں تھے، اور حسین کے نور پہ، حسین کے نورانی چہرے پر جب جناب آدم کی نظر پڑتی ہے تو وہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان کا دل غمزدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب روئے تو خدا ذاکر بنا، اور خدا نے ذکر حسین کیا۔ تو پہلی منزل وہ ہے جہاں ذاکر خدا ہے، سامع آدم ہے اور فرشتے ہیں۔ حضرت نوح کوہ جودی پر جب پہنچے تو وہاں روئے اور مصیبت حسین کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم ذبح عظیم کا ذکر سن کر روئے۔ حضرت اسماعیل کے دنبوں نے روز عاشورہ فرات کا پانی نہ پی کر امام کا غم منایا۔ عاشور کے دن جناب اسماعیل کے دنبے جب فرات کے کنارے پہنچے تو پیاسے تھے، مگر انہوں نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ حسین کا غم اس دن وہ منا رہے تھے۔ تو ان دنبوں نے عاشور کے دن امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے، ولادت سے بہت پہلے حسین کا غم منا کر دنیا کو بتایا کہ ہم ان انسانوں سے بہتر ہیں جو شہادت حسین کے بعد بھی حسین کا غم منانے کے بجائے حسین کی شہادت پہ جشن مناتے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بدتر۔ حسین کے بعد، حسین کی ولادت سے بہت پہلے تمام انبیاء نے امام حسین علیہ السلام کا اپنے اپنے عہد میں غم منایا، اور مثلا جناب موسیٰ نے روز عاشور کو یوم غم منانے کی ابدی تاکید کی کہ ہمیشہ ہمیشہ حسین کا غم روز عاشورہ منایا جائے۔ حضرت یرمیہ، حضرت حزقیل، حضرت یسعیاہ اور یوحنا حواری نے واقع شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ وہ غم تھا کہ ولادت حسین سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر نبی نے کسی نہ کسی موقع پر امام حسین علیہ السلام کا غم منایا، حسین کا ذکر ان کے سامنے ہوا، حسین کی یاد کو یاد کیا، اور یاد حسین میں انہوں نے آنسو بہایا اور حسین کی یاد میں روئے۔ یہاں تک کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب امام حسین صاحب کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات جناب سیدہ ام المومنین جناب ام سلمہ وغیرہ نے اس غم کو منایا۔ غم حسین غم حیات حسین میں منایا گیا۔ حسین پیدا ہوئے وہیں سے گویا حیات حسین میں یہ غم منایا جا رہا ہے۔ ولادت سے پہلے بھی منایا گیا یہ غم، اور ولادت حسین کے بعد ظاہری حیات حسین میں بھی یہ غم منایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جس روز ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کی گود سے حسین کو لیا اور حسین پر گزرنے والے واقعات کو یاد کیا اور اسے بیان فرمایا اور روئے۔ مشکات شریف میں یہ واقعہ تفصیل سے تحریر ہے۔ دوسری مجلس حیات حسین میں، ولادت حسین کے بعد جب
تھوڑا سا سن حسین کا اور آگے بڑھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مجلس ام سلمہ کے گھر میں، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں برپا کی، اور خاک کربلا جو جناب جبرائیل امین نے لا کر رسول اسلام کو دی تھی، وہ خاک کربلا پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ کے حوالے کی۔ اس سے پیغمبر اسلام کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ تمام ازواج میں تنہا جناب ام سلمہ ہی واقع کربلا کے بعد تک زندہ رہیں گی، اس لیے یہ امانت جو خاک کربلا کی تھی پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ کے حوالے کی، اور فرمایا کہ جس روز یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح ترمذی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حسین پیدا ہوئے ہیں جس روز، اس دن گود میں لے کر ذکر حسین کیا اور رسول روئے، بعد میں ام سلمہ کے گھر میں ذکر حسین ہوا، جبریل آئے بیان فرمایا، رسول روئے، پھر رسول نے بیان فرمایا، ام سلمہ روئی۔ اب دیکھیے ایک چیز غور کیجیے کہ مجلسوں میں ایک ذاکر ہوتا ہے جو ذکر کرتا ہے، کچھ سننے والے ہوتے ہیں جو سن رہے ہیں، کبھی خدا ذاکر ہے، آدم اور فرشتے سامنے ہیں، کبھی انبیاء سامعین ہیں، پروردگار عالم ذاکر ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ام سلمہ سن رہی ہیں، پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں، جناب جبرائیل امین ذکر کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے مجلسوں میں کچھ فضائل بیان ہوتے ہیں، کچھ مصائب بیان ہوتے ہیں، تو جب حسین کی ولادت ہوئی تو جناب جبریل امین آئے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور بلندی کا تذکرہ کیا، اور پھر حسین پہ گزرنے والے جو مصائب تھے اس کا ذکر کیا۔ گویا فضائل اور مصائب دونوں سے آراستہ ہوئی مجلس حسین اپنی ابتدائی منزل میں ہی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روئے جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو جان بوجھ کر کے غلطی کی گئی ہے، یا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یا کسی مصلحت کی بنیاد پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اگر یہ شعر کہتا ہے کہ وہ روئیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ خود جان بوجھ کے گمراہ ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعی اسے نہیں معلوم ہے، عالم ہو کر، پڑھا لکھا ہو کر بھی، تو شاید اس کا مطلب یہ کہ اسے یہی اتنا بھی علم نہیں ہے، عالم ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اسے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ماتم کبھی مرداروں کا نہیں ہوتا، آنسو کبھی مرداروں پہ نہیں بہایا جاتا، آنسو انہی پہ بہایا جاتا ہے، گریہ انہی پہ ہوتا ہے، غم انہی کا بنایا جاتا ہے جو زندہ جاوید ہوتے ہیں، جو حیات جاویدانی کے مالک ہوتے ہیں، جو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے انسانی دلوں پر، انسانی دماغوں پر، انسانی فکروں پر، انسانی سوچ پر حکومت کرتے ہیں۔ اور آخر میں شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، شرط کیا ہے؟ انسان کو بیدار تو ہونے دو۔ یعنی حسین کو اگر کوئی یہ نہیں یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خواب غفلت میں ہے، اس کا مطلب وہ ابھی سو رہا ہے۔ جب کبھی ضمیر زندہ ہوگا، دل زندہ ہوگا، دماغ زندہ ہوگا، سوچ اور فکر کے زاویے زندہ ہوں گے، اس دن وہ حسین سے قریب آئے گا اور پکارے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ جس غم کی لہریں جتنی دور تک جاتی ہیں اس کا ماتم اتنے ہی وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، اس کا غم اتنے ہی وسیع پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ آج حسین کا غم ساری کائنات میں منایا جا رہا ہے، بلکہ آسمان میں فرشتوں میں بھی تلاطم برپا ہے، اور یہ مجلس حسین آسمانوں پر بھی ہوئی ہے، فرشتوں نے بھی غم منایا ہے، اور آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں تو واقعات کربلا اور فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اس مجلس کو برپا کرتے ہیں۔ فرات کے کنارے سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے اور اس وقت فرزند کے واقعات شہادت کو بیان کر کے خود مولا کائنات اتنا روئے کہ ریش مبارک، ریش مقدس آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر شہادت حسین کے بعد سے اب تک یہ ذکر رکا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہو رہا ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے، ایسی جگہوں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے
جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس پیمانے پر اور اس انداز سے حسین کا غم منایا جائے گا، حسین کو یاد کیا جائے گا۔ رسول کے گھرانے نے اس غم کو منایا، ائمہ ہدیٰ نے مجلسیں برپا کی، شاعروں سے مرثیہ پڑھوا کر انہیں انعامات ائمہ ہدیٰ نے دیے۔ مجلس حسین تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا وہ عظیم ترین ادارہ ہے جہاں سے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں علم اور ہنر حاصل ہوتا ہے۔ مجلس حسین عزاداری مظلوم کربلا، تبلیغ دین اور تطہیر نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ شجاعت، بہادری، بیداری، جرأت حق، خدا شناسی، خود شناسی کی پہچان، خود شناسی کا علم اور ہنر ہمیں اسی مجلس حسین سے ملتا ہے۔ مجلس حسین میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ظالم سے نفرت اور مظلوموں سے ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل میں بیدار ہوتا ہے۔ ظلم سے کبھی بھی ہم قریب اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حسین نے ظلم کے خلاف جنگ کی تھی، ظلم کے خلاف قیام کیا تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح، اس لیے کہ امت میں ہم بھی شریک ہیں، تو اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اور دینی تعلیمات اور معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال کے ذریعے سے ہم دنیا کو بہترین سے بہترین جنت نظیر بنانے میں کامیاب ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بے شک ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اجر رسالت ادا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ مجلس حسینی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہم جو کچھ ہیں مجلس حسین کے طفیل ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ ہماری حیات، ہماری زندگی، ہماری بقا مجلس حسین کے صدقے میں ہے، مجلس حسین کے طفیل میں ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ مجلس حسین کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور مجلس حسین کے سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہم سے کس حد تک ہو رہی ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی مشن اور کسی بھی تحریک کے دشمن دو طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ پہلی منزل میں وہ خود پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مشن کو تباہ و برباد اور نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ مقابلہ کر کے ہار جاتے ہیں اور مقابلہ کر کے مشن کو ناکام کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد وہ مل کر کے مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں مل کر اس نظام کو، اس مشن کو، اس تحریک کو مٹا دیں۔ تو اب بانی اسلام کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا، آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کل کھل کر جنہوں نے بدر و احد وغیرہ میں لڑائیاں لڑی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تو فتح مکہ پہ اسلام انہوں نے ظاہری طور پر قبول کیا، اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان منافقین نے پہنچایا جو ایک سازش کے تحت مسلمان ہوئے تھے۔ عزاداری حسین کو غیروں سے اتنے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے جتنا مل جانے والے دشمنوں سے ہے کہ وہ اب مل کر کے عزائے مظلوم کربلا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار رہیں، جاگتے رہیں، ضمیر زندہ رکھیں، دل زندہ رکھیں، سوچ زندہ رکھیں، فکر زندہ رکھیں، کھلی آنکھوں سے ہر وقت ہمارا پہرا قائم رہے کہ کوئی دشمن عزاداری پہلو میں بیٹھ کر عزائے مظلوم کربلا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کی آخری سانس تک عزائے مظلوم کربلا کا سلسلہ اور خدمت کا ہماری سلسلہ جاری رہے، اور جو فیض اور جو سبق اور جو درس عملی طور پر بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ قربانی حسین کا سبق عملی طور پر بھی ہماری زندگی میں ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے، اور آخرت میں
ہم مقصد حسین کی نصرت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔